يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موضوع گفتگو روزے کی شرائط کمال، یعنی وہ امور کہ جن کی وجہ سے روزہ اور زیادہ بلند مقام پر فائز ہوگا اور اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. ان میں سے سب سے اہم چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، کہ جتنی ہم زیادہ معرفت حاصل کریں اتنا زیادہ ہمیں روزے کا ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے خود احکام خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اور خصوصاً روزے کی معرفت کہ روزہ کیا ہے اور کیا اس کے فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. البتہ روزے کا اصل ہدف کہ جس کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی وہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم شاید تقوی اختیار کرو. تو اصل چیز کہ جو روزے میں مد نظر رکھی گئی وہ ہمارا تقوی ہے، کہ ہم پاک و پاکیزہ ہوں، ہمارے قلوب پاک اور پاکیزہ ہوں. اسی طریقے سے شرائط کمال میں سے ایک شرط اور مستحب امور میں سے ایک مستحب امر وہ ہے کثرت سے تلاوت قرآن مجید. اور خود تلاوت ایک جانب اور تفکر اور تدبر قرآن مجید کی آیات میں یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیا تلاوت قرآن مجید کا جب کہ ہم نہ سمجھ رہے ہوں کوئی ثواب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے تو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی عربی میں تلاوت کا ثواب ہے، اسی طریقے سے دیکھنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے حروف کو چھونے کا، البتہ شرائط کے بعد، یعنی اگر کسی نے وضو کیا ہوا ہے اور پاک اور پاکیزہ ہے تو قرآن مجید کو خود لمس کرنے کا، قرآن مجید کو چھونے کا، قرآن مجید کے حروف کو تبرکاً چھونے کا بلا شک ایک فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طریقے سے شرائط کمال میں سے ایک شرط اور بہتر امور میں سے ایک امر وہ یہ کہ انسان روزے میں مشقت برداشت کرے. یعنی اگر کوئی شخص سو کے روزہ گزار سکتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ سونا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی جو روٹین کے مطابق ہے اسے گزارو اور مشکل برداشت کرو. گو کہ اگر مشکل برداشت نہیں کرو گے تو بھی تمہارا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر تم مشکل برداشت کرو گے تو اس روزے کا زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ہر مکروہ عمل سے بچا جائے، یہ بھی شرائط کمال میں سے ایک شرط ہے، اور مستحب امور کو انجام دیا جائے. روزہ دار کے لیے مستحب امور میں سے ایک امر کہ پورے دن جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے کام کرے، اور بلا شک جتنا بھی ممکن ہے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. البتہ حرام کام سے بچانا فقط روزہ دار کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور اگلے مرحلے میں مکروہات سے بچائے، چاہے وہ حرام کسی بھی اعتبار سے ہو، گھریلو اعتبار سے ہو یا معاشرتی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو. کمال یہ ہے کہ روزہ دار کا کہ وہ ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو ہر عالم میں بچائے، اور اسی طریقے سے ہر مکروہ سے اور مشکوک سے بھی اپنے آپ کو بچائے. مستحب امور میں سے ایک امر ہے اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرنا.
ایک روایت وسائل الشیعہ میں نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، اذا صام طیب بالطیب، کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو اپنے آپ کو خوشبو سے معطر فرماتے تھے، اور پھر یہ فرماتے تھے ویقولو، یعنی پھر یہ فرماتے تھے کہ الطیب تحفۃ الصائم، کہ خوشبو روزہ دار کے لیے تحفہ ہے۔ بس ہر مومن کے لیے بہتر ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو بدبو سے محفوظ رکھے، اور اگلے مرحلے میں یہ کہ اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرے جو بھی اس کے لیے ممکن ہے، سستی ہو یا مہنگی ہو۔ یہ خوشبو صابن کے ذریعے سے ہو، یا ایک قدیم طریقے سے جو خوشبو حاصل کی جاتی ہے یعنی عطر کے ذریعے سے ہو، یا جدید پرفیوم کے ذریعے سے ہو، الکوہلک ہو یا نان الکوہلک ہو۔ اس جانب توجہ رہے کہ جو الکوہل پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے وہ الکوہل صنعتی ہے، یعنی انڈسٹریل الکوہل، ایتھائل اور میتھائل، یہ دونوں کے دونوں پاک ہیں، چاہے پرفیوم میں استعمال ہوں، چاہے کسی کلر میں استعمال ہوں یا کسی پالش میں استعمال ہوں۔ گو کہ الکوہل کے ایک معنی شراب کے بھی ہیں، لیکن پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ بیئر یا وائن یا کوئی اور چیز استعمال نہیں ہوتی، بلکہ وہ انڈسٹریل الکوہل استعمال ہوتا ہے جس کی تمام اقسام پاک ہیں۔ مستحب امور میں سے ایک امر روزہ دار کے لیے خصوصاً روزے میں اور ہر مومن کے لیے ہر عالم میں وہ یہ کہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ نوافل کو ادا کرے، لیکن اگر کسی کی قضا نمازیں اس پر ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ ماہ رمضان کے کچھ نوافل ہیں، اس کی جانب بھی توجہ دلائیں، گو کہ اس کا تعلق روزے دار سے نہیں ہے کیونکہ وہ رات کی نمازیں ہیں اور اس وقت روزہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ماہ رمضان کے مستحبات میں سے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کرنے کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے مرحلے میں بتاتے چلیں کہ ماہ رمضان کی راتوں میں 1000 رکعت نماز بجا لانا مستحب ہے، یعنی پورے ماہ رمضان میں 1000 رکعت، اور ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ پہلے 10 دنوں میں اور دوسرے 10 دنوں میں ہر رات کو 20 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 رکعت مغرب اور عشاء کے درمیان میں، گو کہ یہ کام بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے تو یہ رات کو بھی اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ بس ہر رات ماہ رمضان میں یعنی شروع کی 10 راتوں میں اور پھر شروع کی یا بالفاظ دیگر 20 راتوں میں ہر رات 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ کل ہو جائیں گی 400، یعنی 10 دنوں کی 200 اور اگلے دنوں کی 200۔ پھر آخر کے 10 راتوں میں 30 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ ہو جائیں گی 300، 400 اور 300 ہو گئیں 700۔ ان نمازوں کے علاوہ شب قدر میں مزید نمازیں پڑھی جائیں گی، لہذا 19، 21 اور 23 میں 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ 3 شب قدر کی نمازیں، ان کی تعداد ہو جائے گی 300، 700 اور 300 1000۔ البتہ ان نوافل کی بجائے اگر کسی پر قضا نماز ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے، اسے نوافل کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس کی خواہش تھی نوافل کی، لیکن کیونکہ اس پہ قضا نمازیں تھیں وہ جب ادا ہو جائیں گی تو ان قضا نمازوں کا جو اس پر عذاب تھا یا قضا نمازوں کے بارے میں جو اس سے قبر میں سوال ہوتا اس سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ مستحبات میں سے ایک مستحب یہ کہ سحری سے کچھ دیر پہلے کھانے پینے کو ترک کر دیا جائے، اور اسی عمل کو فقہ میں اور اتفاق سے اس وقت بھی بعض عرب ممالک میں کہا جاتا ہے امساک، یعنی کھانا پینا سحری سے کچھ دیر پہلے ترک کر دیا جائے۔ البتہ اس کے ترک کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اس وقت سے پہلے کہ جس وقت چھوڑ دینا لازم تھا۔ لہٰذا بعض دفعہ ٹائم ٹیبل میں غلطیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ خود ٹائم میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور
اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں بہتر ہے کہ سحری کھانے کو ترک کر دیا جائے سحری کے آخری وقت سے کچھ دیر پہلے. البتہ اس کی مقدار 2 منٹ ہو یا 4 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو یا 15 منٹ ہو، یہ آپ کا اختیار ہے. فقط اتنا کہنا صادق آنا چاہیے کہ ہم نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا آخری وقت سے کچھ دیر پہلے. اسی طریقے سے افطار کرنا مستحب ہے کہ مغرب کے کچھ دیر کے بعد افطار کیا جائے. یہ بھی اس لیے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس وقت تک روزہ رکھا جب تک کہ روزہ رکھنا واجب تھا. اب کتنی دیر کے بعد کیا جائے؟ تو پہلا موضوع تو یہ کہ ہمارے ہاں اول غروب افطار کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ دیر کے بعد ہے کہ جب سیاہی پھیلنے لگے، یا بالفاظ دیگر کہ جب کہا جا سکے کہ رات کی ابتدا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اپنے روزوں کو مکمل کرو رات تک. رات عام طور پر مغرب کو نہیں کہا جاتا، مغرب کے کچھ دیر کے بعد، اور یہ کچھ دیر کے بعد تقریباً یہی 8 سے 10 منٹ کے بعد. البتہ بہتر ہے کہ اس کے بھی کچھ دیر کے بعد افطار کی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ جب روزہ مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مستحب ہے کہ افطار کیا جائے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد. البتہ یہ ثواب اور استحباب اس صورت میں ہے کہ جب رغبت ہو نماز کی جانب. فرض کریں کہ ایک شخص خضوع و خشوع کے ساتھ نماز مغرب اور عشاء پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ مغرب اور عشاء کے بعد افطار کرے. ایک شخص میں فقط اتنی طاقت ہے کہ وہ نماز مغرب پڑھ سکتا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ تو بہتر ہے کہ نماز مغرب کے بعد افطار کرے. ایک شخص ایسا ہے کہ جسے پیاس کا اتنا زیادہ غلبہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں نماز شروع کروں گا تو میری زیادہ توجہ کھانے پینے کی جانب ہوگی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ پہلے ہی کھا لے. لہذا خود ہم بھی بعض دفعہ فوراً وقت ہوتے ہی یا زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ انتظار کیا اور نماز سے پہلے افطار کر لیتے ہیں. کبھی بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ بعض دفعہ کوئی یہ کہے کہ جی مولانا پہلے افطار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خیال کرنا ہے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب اگر ہم ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں خضوع و خشوع نہ ہو تو بہتر ہے کہ پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لیں اور پی لیں. بس بہتر ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد، البتہ کب کہ جب مغرب اور عشاء میں خضوع و خشوع باقی رہے. اب اگر کسی کو بھوک کا غلبہ ہے تو بہتر ہے کہ وہ پہلے کھا لے اور پی لے، لیکن ساتھ ہی بہتر ہے کہ نماز کو وقت فضیلت میں انجام دے. یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں، افطار بھی کر لیں اور نماز بھی وقت فضیلت میں ہو جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرض کریں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ایک کھجور کھایا، تھوڑا سا شربت پیا، تھوڑی سی چیز کھا لی اور اس کے بعد اپنی نماز کو وقت فضیلت میں انجام دے دیا، تو یہاں پر افطار بھی ہو گیا اور نماز بھی وقت فضیلت میں مل گئی. کیونکہ افطار کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ دسترخوان پہ ہم بیٹھیں تو کم سے کم آدھا یا پونا گھنٹہ بیٹھیں تو افطار ہوگا، بلکہ افطار ہم نے کر لیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے دوبارہ واپس آ گئے. اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے کھانے کا یعنی افطار کا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ افطار کریں، نماز بعد میں پڑھیں. بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں اور میزبان نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، یہ عمل مناسب نہیں ہے. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں اچھا ہے کہ نماز پہلے پڑھی جائے، تو کہا جائے گا آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے کہ نماز پہلے پڑھی جائے؟ کہا جائے گا بالکل نہیں. آیا روزہ مغرب کے بعد مکمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بالکل مکمل ہو گیا. بس جب مکمل ہو گیا تو کیا واجب ہے فوراً نماز پڑھی جائے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، بہتر ہے. بس اگر بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار نہیں دی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے مہمان یا کسی پر یہ واجب قرار دیں کہ پہلے نماز پڑھوں. لہذا بعض جگہ افطار میں ہم اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آپ ایک جانب مختصر سی کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیں، شربت بھی رکھ دیں، نماز کا بھی اعلان کر دیں بے شک، تاکہ جب تک اذان اور اقامت ہو اس دوران اگر کسی کو پیاس کا غلبہ ہے تو وہ کچھ پی لے، اگر وہ کچھ کھانا چاہ رہا ہے تھوڑا سا کھا لے،
جب تک قد قامت الصلاۃ کی ندا بلند ہوگی اس وقت تک اس کی پیاس بجھ چکی ہوگی. اب ایک جانب اس کا روزہ بھی مکمل ہو گیا, اس نے افطار بھی کر لیا اور اب نماز باجماعت پڑھ لے گا. یہ کس نے کہا کہ اگر ہم نماز باجماعت رکھیں تو سب کو بھوکا ہی رکھیں؟ بس اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ نماز پڑھنا بہتر ہے, البتہ کب؟ کہ جب نماز میں خضوع و خشوع ہو. ایک بہت غلط عمل کہ جس کی جانب ہم عام طور پہ ماہ رمضان میں توجہ دلاتے ہیں وہ یہ کہ عام طور پر آفیسز میں لوگ اگر 1 بجے نماز کا وقت ہے تو 12:30 بجے کام بند کر دیتے ہیں. سوال یہ کیا جائے کہ گھر میں بھی اسی طرح سے آدھا گھنٹے اور پونا گھنٹہ پہلے یہ وضو کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں, تو جواب ملے گا نہیں, گھر میں تو ایسا نہیں کرتے, بس آفسوں میں کیوں کرتے ہیں لوگ آدھا پونا گھنٹہ ضائع وضو کے لیے؟ یہ کام قطعاً مناسب نہیں ایک مسلمان کے لیے اور خصوصاً روزہ دار کے لیے. اسی طریقے سے نماز اول وقت کی مستحب ہے. بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں انجام دینا, لیکن اس کے لیے کہ جس کی نماز کی وجہ سے کسی کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو رہی ہو. اب اگر کسی علاقے میں ہم جہاں رہتے ہیں ورکنگ آورز جو ہیں وہ 2 بجے تک ہیں, بل جمع کرانے کا ٹائم 2 بجے تک ہے, یا یہ کہ بل جمع کرانے کا ٹائم یا پبلک ڈیلنگ 1 بجے تک ہے, تو کسی بھی صورت 1 بجے سے پہلے اس کھڑکی کو ترک کرنا قطعاً مناسب نہیں. یہ کام چوری بھی ہے اور لوگوں کے حق کو ضائع کرنا بھی ہے. ہم اے سی میں بیٹھے ہیں, لوگ باہر 40 ٹیمپریچر میں 45 ٹیمپریچر میں باہر کھڑے ہیں, ہم 1 بجے کے بجائے 12:30 بجے کھڑکی بند کر دیں, لوگوں سے بل لینا بند کر دیں اس نام سے کہ ہم نمازی ہیں اور ہم روزہ دار ہیں, ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے. بس یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ کیا ان کا روزہ نہیں ہے؟ کیا ان کو نماز کی فکر نہیں ہے؟ آپ کام کریں پورے 1 بجے تک. ممکن ہے کوئی کہے کہ جماعت نکل جائے گی, کیا جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے؟ بالکل واجب نہیں ہے, بہتر ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے تو یہ 40-50 لوگ کھڑے ہیں, یہ معطل ہو جائیں گے. یہ عورتیں کھڑی ہیں روزے کے عالم میں, ان کی مشکل ہو جائے گی. بس کیا کیا جائے؟ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کا کام کریں. ظہر کا ٹائم مغرب تک ابھی باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فوراً ہی ظہر پڑھی جائے. اب اگر کوئی اہل سنت حضرات میں سے تھے ان کے یہاں بھی ظہر 1 گھنٹے میں نہیں قضا ہوتی, عصر تک ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں, 3 گھنٹے باقی ہیں. کس نے کہا کہ آپ فوراً ہی جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کئی 100 افراد بل میں لائن میں لگے ہوں بل جمع کرانے کے لیے؟ تو یہ ایک قطعاً اسلامی ماحول نہیں ہے. جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ماحول ہے, یہ اسلامی ماحول نہیں ہے. اسلامی ماحول یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹائم 2 بجے تک ہے, آپ 2 بجے تک کام کریں پھر نماز پڑھیں. اب ایسے افراد آفس میں کہ جن کی نماز کی وجہ سے کسی کو پرابلم نہیں ہوتا, وہ بے شک اول وقت میں پڑھیں اور ان کے لیے بلا شک بہت زیادہ ثواب کا سبب ہوگا. یہ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ 2 افراد ہیں, دونوں کو کاغذات پہ سائن کرنا ہے, لیکن دونوں کے کاغذات اور سائن میں فرق ہے. ایک وہ آفیسر ہے کہ جس کو فقط فائل چیک کر کے سائن کرنا ہے, چاہے کہ ابھی کرے اور چاہے کہ رات کو کرے. یہ سائن کرے یا نہ کرے اور ابھی کرے یا بعد میں کرے, کسی کی لائف اس فائل کے لیٹ ہونے سے ڈسٹرب نہیں ہوتی. تو یہ تو بلا شک اول وقت میں نماز پڑھے, اس کو بہت ثواب ملے گا. لیکن ایسا شخص کہ جو یہ جانتا ہے کہ میں اگر اس وقت سائن نہ کروں, اس وقت اگر نماز میں چلا جاؤں تو یہ جو فرد سامنے کھڑا ہے یہ میری وجہ سے آدھا پونا گھنٹہ بالکل قید ہو جائے گا, تو کہا جائے گا آپ اس کے کام کو انجام دیں, آپ کو اس کا کام کرنے کے یہاں پیسے ملتے ہیں. جواب میں یہ یہی بات کہے گا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نماز واجب ہے. کہا جائے گا نماز واجب ہے, فرض کریں اس 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے میں, یہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے. کس نے آپ سے کہا کہ فوراً نماز پڑھیں آپ؟ پھر کہتے ہیں جواباً پھر کہتے ہیں کہ جی جماعت کا بہت ثواب ہے. کس نے آپ سے کہا کہ جماعت میں نماز پڑھیں جبکہ لوگوں کا حق پامال ہو رہا ہے؟ بس نماز اول وقت کی بہترین عبادت, بے شرط یہ کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. نماز جماعت سے بہترین عبادت بے شرط یہ کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسواک کرے, یعنی اپنے دانتوں کو صاف کرے. اب پھر اس جانب ہم توجہ دلائیں, اور پہلے بھی توجہ دلائی
کہ سواک یا مسواک کے معنی نیم کی لکڑی یا کوئی خاص لکڑی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ جس سے دانتوں کو صاف کیا جائے، چاہے وہ انگلی کے ذریعے سے ہو اور چاہے انگلی پہ ایک باریک کپڑا لپیٹ کے دانتوں کو صاف کیا جائے، جیسا کہ سابقہ ایام میں کیا جاتا تھا اور کتب فقہ میں اس چیز کا ذکر ہے، یا جو ہمارے معاشرے میں سابقہ ایام میں مشہور تھا کہ مختلف قسم کے منجن بنائے جاتے تھے مختلف جڑی بوٹیوں سے، وہ بھی مسواک ہے۔ اسی طریقے سے کوئلے کے ذریعے سے اگر منجن بنایا جائے وہ بھی مسواک میں آتا ہے۔ تو مسواک کرنا روزہ دار کے لیے مستحب ہے۔ بعض دفعہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید مسواک کرنا مکروہ ہے، ایسا تصور بالکل غلط ہے۔ ہاں، منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرنا مکروہ عمل ہے، اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، لیکن اگر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے لیے مسواک کرنا کسی بھی طریقے سے مستحب ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ 3 دفعہ تھوک دے۔ فرض کر لیں ہم نے مسواک کر لی، منہ اپنا صاف کر لیا، اب ہمارے منہ میں صاف پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ 3 دفعہ پہلے اسے تھوکیں اور اس کے بعد سانس لیں، یا اس کے بعد جو لعاب دہن ہے اس طریقے سے اس کو پھر اگر نکلیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ تاکید ہے کہ 3 دفعہ تھوک دیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی حلق کے نیچے تک نہیں پہنچا۔ یہ تصور کہ روزے دار کے منہ سے بدبو اگر آئے تو یہ بہتر عمل ہے، نہیں، قطعاً بہتر عمل نہیں ہے۔ ہاں، روایت میں اس جانب توجہ دلائیے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو ملائکہ کے لیے خوشبو کے طور پر ہے۔ یہاں پر اس روایت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنے منہ سے زبردستی جو ہے بدبو کو خارج کریں، بلکہ روایت میں کیا ہے کہ روزے دار بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ اگر مسواک بھی کر لے تو بھی کچھ دیر کے بعد ایک بو آتی ہے۔ یہ بو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس وقت یہ بھوک اور پیاس کو اور شدت کو برداشت کر رہا ہے، تو یہ بو ملائکہ کے لیے خوشبو ہے۔ لیکن اس روایت میں قطعاً بدبو کی تعریف نہیں ہوئی ہے کہ ہم جان بوجھ کے بدبو دار رہیں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم مسواک کریں، جس طرح سے عام ایام میں نماز سے پہلے مسواک مستحب ہے، چاہے وہ انگلی کے ذریعے، چاہے وہ لکڑی کے ذریعے، چاہے برش کے ذریعے سے، وہ روزہ دار کے لیے وہ مستحب ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ پانی اندر نہ جانے دے، جان بوجھ کے پانی اندر نہ لے جائے۔ اسی طریقے سے جب وہ پانی یا سانس لینا چاہے اور اسے معلوم ہے کچھ لعاب دہن اندر جائے گا، 3 دفعہ تھوک دے۔ یہ چند مختصر سے مستحبات بیان ہوئے۔ البتہ سب سے اہم چیز کہ جس کی جانب آخر میں توجہ دلائیں وہ یہ کہ اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ کیفیت نہ ہو کہ روزے سے ہیں رشوت لے رہے ہیں، یہ کیفیت نہ ہو کہ روزے سے ہے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کیفیت نہ ہو کہ ہم روزے سے ہیں ایک بہت بڑی لائن کھڑی ہے اس کے کام کو ہم نہیں کر رہے، یہ کیفیت نہ ہو کہ لوگوں کے کام کو ڈیلے کریں، یہ کیفیت نہ ہو کہ ہم آرام کریں اور کسی کو زحمت میں ڈالیں۔ بعض دفعہ گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور دروازے پہ وہ شخص آیا ہے کہ جس کے ہم مقروض ہیں، فرض کریں کہ دودھ والا آیا ہے، وہ دھوپ میں روزے کے عالم میں کھڑا ہے، اور جو شخص اے سی میں سو رہا ہے اس کے لیے فقط اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اٹھے اور اپنی جیب سے پیسے نکال کے اسے دے، لہذا وہ کہلوا دیتا ہے کہ بعد میں آنا۔ تو بہت بہتر عمل یہ ہے کہ انسان حقدار کو اس کا حق جلد از جلد دے، جس شخص کی بھی مشکل کو حل کیا جا سکے اتنا بہتر ہے روزے کے عالم میں۔ اسی طرح سے خواتین کی توجہ دلائیں اس عالم میں کہ کام عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، کسی کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ گھر میں اگر کسی کے بہو ہے تو یہ کیفیت نہ ہو کہ ہماری بیٹیاں راتوں کو تلاوت کریں، ہماری بیٹیاں اس کے بعد اسکول چلی جائیں، یا ہماری بیٹیاں کالج و یونیورسٹی چلی جائیں، صبح کا ناشتہ بہو بنائے، بعد میں وہ اپنے بچوں کو دیکھے، پھر ہماری بیٹیاں یونیورسٹی سے واپس آئیں تو وہ سو جائیں، پھر بہویں ہماری افطار بنائیں، پھر ہماری بیٹیاں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں اور بہویں اس کے بعد برتن دھوئیں۔ اگر ایسا کسی گھر میں سسٹم ہے تو اس سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ کسی قسم کا بھی کسی پر بوجھ ڈالنا اور کسی بھی صورت میں کسی پر بھی ظلم، چاہے وہ بیٹی پر ہو اور چاہے وہ بہو پر ہو،
نہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ بیٹی پر بوجھ ڈالا جائے بلا وجہ، اور نہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ بہو پر ڈالا جائے، اور نہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کسی اور پر بوجھ ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے مردوں کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر بیویاں یا بہنیں کام کر رہی ہیں تو یہ ان کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ ان پر آپ بوجھ ڈال دیں اور خود ایک جانب بیٹھ جائیں ٹی وی دیکھنے کے لیے یا تلاوت قرآن سننے کے لیے یا تلاوت قرآن میں مصروف ہو جائیں۔ تلاوت قرآن بہترین عمل ہے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ماں یا بہن یا بیوی یا بیٹی کسی پر بھی بوجھ ہے تو زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ اس بوجھ کو ختم کریں اور جتنا ہاتھ بٹا سکیں ہاتھ بٹائیں، اس کے بعد نوافل میں اور تلاوت میں مصروف ہوں۔ ماہ رمضان میں کئی جگہ خواتین کے دروس میں ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ آپ جب دروس میں آئیں تو اس جانب توجہ رکھیں کہ یہ کیفیت نہ ہو کہ صبح کالج یا اسکول چلی گئیں، دوپہر کو اس کے بعد یہاں ہمارے درس میں آ گئیں، اب یہاں سے اب افطار پر پہنچیں تو آپ کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ دین کے نام سے اس طرح سے درس میں آئیں اور اس کے بعد دوسروں پر بوجھ بنیں تو یہ مناسب نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دین کا علم ماہ رمضان میں بھی حاصل کریں، لیکن یا سحری یا افطاری کے بعد یا گھر کا کوئی اور کام اپنے ذمے لیں تاکہ دوسرے روزہ داروں کی مشکل کو کم کریں۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے کہ خود درس و دروس میں شرکت کریں اور دوسروں پر مشکل ڈال دیں اور اپنا کام بھی دوسروں کے سپرد کر دیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنی میں روزے رکھنے اور اس سے بہرہ مند ہونے اور اپنی معرفت اور اپنے حبیب کی معرفت اور حبیب کے اوصیاء اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ائمہ اثنا عشر کی معرفت، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔